جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی فجر کی سنت اگر گھر میں پڑھ کر نکلے اور وہاں جماعت کے لیے ابھی کچھ منٹ 5-10 منٹ باقی ہیں تو کیا وہ تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل پڑھے گا، بالکل پڑھے گا، تاکید ہے اس کے لیے، ہے نا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً کہا ہے کہ جو مسجد میں داخل ہو بغیر 2 رکعت پڑھے وہ نہ بیٹھے۔ جی جی تو یعنی فجر کی وہ سنت نہیں ہوگی، وہ نہیں، وہ تو سنت ہو چکی ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ فجر کے بعد جو ہے، فجر کے طلوع کے بعد 2 ہی رکعت ہے، اس والا اور نہیں۔ جی جی لیکن یہ جو نماز ہے وہ ذات اسباب میں کہا گیا ہے، جس کا ایک سبب ہے، حادث ہے نا۔ تو اب ذات اسباب وہ نمازیں جن کا کوئی نہ کوئی سبب ہے وہ کی جا سکتی، جیسے سجدہ تلاوت ہے نا، یا اور اسی کوئی نماز ہے، اسے یاد آ گیا کہ ارے ابھی تو ہم نے آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی تھی، ہے کہ نہیں، فجر کی سنت پڑھی، جلدی سے عشاء کی نماز وہ پڑھ لے گا۔ جی اسی کے قریب کا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کوئی مکروہ اوقات میں اگر مسجد میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو ایسی صورت میں، یعنی سورج طلوع ہونے سے پہلے یا مغرب سے پہلے 5 منٹ پہلے، جیسے لوگ اکثر اذان سے پہلے پہنچ جاتے ہیں مسجدوں میں، تو اب یہاں پر تحیۃ المسجد پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا یا ایسے انتظار کرے گا؟ کیا پڑھے گا انشاءاللہ، شیخ ابن باز تو کہتے ہیں کہ پڑھے گا، ہر حالت میں پڑھے گا، ہے نا۔ لیکن میں اس سلسلے میں کہتا ہوں کہ احتیاط یہ کرے کہ اس کا داخلہ جو ہے اگر وہ حرام وقت داخل ہونے سے پہلے ہوا ہے، یعنی سورج طلوع ہونا شروع ہو گیا یا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، اب ایسے وقت میں داخل ہو رہا ہے تو احتیاط ہے کہ ایسے وقت میں داخل ہی نہ ہو، اور اگر داخل ہو تو نہ پڑھے، انتظار کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے جو ممنوع اوقات ہیں وہ 5 ہیں، جن میں 3 اوقات جو ہے وہ زیادہ قبیح ہیں، شدید ہیں۔ کون ہے؟ سورج نکل رہا ہے تو، سورج ڈوب رہا ہے تو، قائم ظہیرہ ہے، تو ان وقت میں تھوڑا سا انسان احتیاط کر لے۔ لیکن شیخ ابن باز یہی کہتے ہیں جس وقت بھی داخل ہو رہا ہے وہ 2 رکعت پڑھے گا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بالکل عام ہے، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبہ کے بعد جہاں کسی کو یہ کہنا ناجائز ہے کہ تم خاموش رہو، ہے نا، اتنی بڑی تاکید ہے، اگر کوئی کہتا ہے تم خاموش رہو تو اس کی کا جمعہ نہیں ہوتا ہے، لغو کام کر رہا ہے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا، تحیۃ المسجد کا حکم دیا ہے، تو یہ بہت تاکیدی نماز ہے، لہذا وہ پڑھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ جی بہتر یہ کہ تھوڑا سا انتظار کر لے پھر بیٹھ جائے، جی ورنہ ڈائریکٹ تو بیٹھنا نہیں چاہیے اس کو، نہیں، انتظار کرے اور نماز پڑھے پھر۔ یعنی اب مثال کے طور پر اگر 6 بجے غروب کا ٹائم ہے آج، فجر کی یعنی جو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے، اذان کا وقت 6 بجے، اگر کوئی 10 منٹ پہلے پہنچتا ہے، ہاں 10 منٹ 12 منٹ پہلے پہنچتا ہے تو انتظار کر لے، وہ یا تو وہ داخل نہ ہو یا تو وہ داخل ہی نہ ہو، اور یا پھر وہ بیٹھ جائے۔ یعنی 10 منٹ پہلے سے یہ ممنوع اوقات شروع ہو جاتا ہے؟ عام طور پر جو ہے، اس لیے علماء تقریباً 15 منٹ لکھتے ہیں۔ کتنا لکھتے ہیں؟ 15 منٹ لکھتے ہیں۔ سورج طلوع ہونے سے کیا ہے کہ طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ بعد، اس لیے کہ اس کے طلوع ہونے میں شروع جب سے ہوتا ہے اور آخر تک تقریباً شیخ ابن عثیمین نے 12 منٹ تقریباً لگتے ہیں۔ کتنا؟ یہ بس بعض موسم اس سے کم بھی ہے، لیکن زیادہ کیا 12 منٹ لگتے ہیں، اور یہی غروب کا معاملہ بھی ہے۔ البتہ قائمہ ظہیرہ جو ہے وہ کم ہے، قائمہ ظہیرہ وہ تقریباً 7 منٹ 6 منٹ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یعنی کھڑا ہوا شروع ہوا ہے نا، تو مائل ہونے تک کتنا لگتا ہے وہ 6 منٹ لگتا ہے، تو اتنی دیر انتظار کر لے۔ یعنی ظہر کی اذان سے جو دیا گیا ظہر کی اذان کا اس سے 7 منٹ پہلے انتظار کر لے، اگر اس سے پہلے پہنچ گیا ہے کوئی حرج 10 منٹ پہلے نماز شروع کر دے، کوئی حرج نہیں۔ جی تو 1 منٹ یعنی پورے 15 منٹ سے پہلے، مگر تو اتنا لمبا ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا، باہر رہ جائے نہ جائے تو واجب نہیں ہے، بیٹھ جائے یا پھر شیخ بعد کے فتوے پر عمل کر لے۔ جی 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 اچھا، لوگ جو حرم میں پہنچتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے، حرم کے بارے میں کیا ہے؟ حرم مکی میں کوئی قید نہیں۔ یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف هذا البيت وصلى في اي وقت شاء، او كما قال عليه الصلاه والسلام، صحیح ابن حبان وغیرہ میں روایت ہے کہ یہ اہل عبد مناف اس گھر میں کوئی بھی آدمی جس وقت بھی طواف کرنا چاہے، جس وقت بھی نماز پڑھنا چاہے، اس کو تم روکو نہیں۔ لیکن حرم مکی کے علاوہ ہر جگہ یہ حکم نافذ ہوگا ممنوع اوقات کا۔ جمعہ میں نہیں ہوگا؟ جمعہ کے دن اس سے مستثنا ہے، ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ روز ہر دن جو ہے وہ جہنم کو دھونکا جاتا ہے جمعہ کے علاوہ، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ البتہ وہ حدیثیں جو آئی ہیں تبکیر کے بارے میں کہ رہے اور برابر نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ
जुमा का वक्त हो जाए तो जुमा का दिन उससे मुस्तस्ना है। जुमा का दिन सिर्फ ज़ोहर के लिए? जी जी, ज़ोहर के लिए, बाकी फजर और मगरिब के लिए नहीं। जी जी। कौन किस दलील से खाली सिर्फ ऐसे ही पढ़ता रहा उससे ले लेते हैं? हाँ, इससे लेते हैं, कोई वक्त अल्लाह के रसूल ने कहा यहाँ तक कि जब क़ाइम गैरात रुक जाए। और ज़ईफ़ हदीस अबू दाऊद में है कि फ़इन्नल जहन्नम तुस्जरु, जहन्नम हर दिन जो उसको धोखा जाता है सिवाय जुमा के दिन के। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया। सामईन इकराम, हमारे इल्मी और अवामी दुरूस और सवाल जवाब की मजलिसों से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्त और अहबाब के साथ भी शेयर करें। ऐन मुमकिन है कि आपके शेयर से किसी की इस्लाह और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए नंबर नोट फरमाएं। याकूब अजीज 009665089590707। व्हाट्सएप सवाल जवाब ग्रुप में ऐड होने के लिए नंबर नोट फरमाएं। अब्दुल उमरी 00966502627 नंबर भेजते हुए नाम और पता जरूर लिखें। इसी तरह हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामी दावा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई और अहम वीडियो की इत्तला आपको फौरी हासिल हो जाए। तमाम दुरूस, मकालात और सवाल जवाब सीरीज के लिए हमारी मशहूर वेबसाइट www.islamidawa.com का मुशाहिदा करते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।